وہ دہر جس کی ہے بات وحی خدا، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے سلسلے حکومت رسول اللہ کی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اختیارات تکوینیہ اور اختیارات تشریعیہ سے متعلق روایات سنتے ہیں۔ اختیارات تکوینیہ سے مراد اس کائنات میں، عالم میں خرق عادت اگینسٹ نیچر معجزے کے طور پر کوئی واقعہ رونما کرنا، اسی طرح اپنے غلاموں کی حاجت روائی کرنا، دلوں کی بات جان لینا، مرض کو دور کر دینا، آفتوں اور بلاؤں کو رفع کر دینا، ان سے مراد اختیارات تکوینیہ لیے جاتے ہیں۔ اور اختیارات تشریعیہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو شریعت کے احکامات جاری کرنے میں با اختیار بنایا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت ساری صفات ہیں، ان صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ آپ کو شارع علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ شارع کا مطلب ہوتا ہے شریعت جاری کرنے والا، یعنی اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اختیار سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے لبوں سے جو فرمان صادر فرماتے ہیں وہ شریعت بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ اختیار اور قدرت عطا فرمائی ہے کہ آپ کسی خاص شخص کے حق میں کسی حلال چیز کو حرام فرما دیں اور کسی حرام چیز کو حلال فرما دیں۔ اسی طرح شریعت کے وہ عام احکام کہ ساری امت کے لیے یکساں اور برابر ہوں، ان عام احکامات میں سے کسی خاص فرد کو خاص کر دیں اور اس کے لیے جدا گانہ حکم بیان فرما دیں۔ اسی طرح شریعت کے احکامات میں مزید آسانی پیدا کرنے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے غلاموں کو مختلف مقامات پر اپنے اختیارات کا اظہار کرتے ہوئے ایسے ایسے فرمان جاری کرتے ہیں کہ عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں، اور ان روایات کو پڑھنے کے بعد، سننے کے بعد اس بات کا ادراک ہوتا ہے، اس بات کا علم حاصل ہوتا ہے کہ عالم میں تصرف کرنے کے ساتھ ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام شریعت کے احکامات میں بھی با اختیار ہیں۔ ابتداءً ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود پاک پڑھنے کی ایک فضیلت سنتے ہیں۔ چنانچہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان با کرینہ ہے، اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، شریعت مطہرہ نے مسلمانوں کو زینت اختیار کرنے کی اجازت دی ہے۔ شریعت میں اس کے قوانین اور قواعد بیان کیے گئے ہیں۔ مردوں کے لیے زینت کے مختلف اسباب ہیں اور اسی طرح عورتوں کے لیے زینت کے مختلف اسباب ہیں۔ شریعت کے دائرے میں رہ کر جائز طور پر زینت اختیار کرنے کی ممانعت نہیں۔ مرد چاندی کی انگوٹھی پہن سکتا ہے چند شرائط کے ساتھ، اس کی چند قیودات شریعت نے بیان کی ہیں، لیکن سونے کی انگوٹھی ہرگز نہیں پہن سکتا۔ ابتداءً انگوٹھی پہننے سے متعلق چند مدنی پھول آپ کے گوش گزار کرتا ہوں، اس کے بعد ہم وہ روایت سنیں گے کہ جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شریعت کے احکامات میں اختیارات کا اظہار ہوتا ہے کہ سونے کی انگوٹھی کسی مرد کو پہننا جائز نہیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر، ایک مقام پر اپنے صحابی کو سونے کی انگوٹھی پہننے کی اجازت دی اور اس بات کا گویا کہ اظہار فرما دیا کہ ساری امت کے لیے جتنے بھی مرد ہیں ان کے لیے چاندی کے علاوہ کسی اور دھات کی انگوٹھی پہننا جائز نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ اختیار عطا کیا ہے کہ میں اپنے اختیارات کا استعمال کر کے اپنے کسی غلام کے حق میں سونے کی انگوٹھی کو جائز قرار دوں۔ چنانچہ شیخ طریقت، امیر اہل سنت، عاشق اعلیٰ حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ اپنے بڑے پیارے رسالے 163 مدنی پھول میں انگوٹھی سے متعلق مدنی پھول اور شرعی احکامات نقل فرماتے ہیں۔
ان میں سے چند مدنی پھول آپ کی گوش گزار کرتا ہوں۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت اپنے اس مبارک رسالے 163 مدنی پھول کے صفحہ نمبر 29 پر فرماتے ہیں، مرد کو سونے کی انگوٹھی پہننا حرام ہے۔ سلطان دو جہان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی پہننے سے منع فرمایا۔ مرد کے لیے وہی انگوٹھی جائز ہے جو مردوں کی انگوٹھی کی طرح ہو۔ اب مردوں کی انگوٹھی کیسی ہونی چاہیے اس کی وضاحت فرماتے ہیں، یعنی صرف ایک نگینے کی ہو، یعنی اس انگوٹھی میں ایک نگینہ ہو، اور اگر اس میں ایک سے زیادہ کئی نگینے ہوں تو اگرچہ وہ چاندی ہی کی ہو مرد کے لیے ناجائز ہے۔ بغیر نگینے کی انگوٹھی پہننا ناجائز ہے کہ یہ انگوٹھی نہیں چھلا ہے۔ اسی طرح مردوں کے لیے ایک سے زیادہ جائز والی انگوٹھی پہننا یا ایک یا زیادہ چھلے پہننا بھی ناجائز ہے کہ یہ چھلا انگوٹھی نہیں، عورتیں چھلے پہن سکتی ہیں۔ چاندی کی ایک انگوٹھی ایک نگینے کی کے وزن میں 4.5 ماشے یعنی 4 گرام 374 ملی گرام سے کم ہو پہننا جائز ہے، اگرچہ بے حاجت مہر یعنی مہر لگانے کی حاجت نہ بھی ہو تب بھی جائز، مگر اس کا ترک یعنی جس کو اسٹیمپ کی ضرورت نہ ہو اس کے لیے جائز انگوٹھی بھی نہ پہننا افضل ہے، اور جن کو انگوٹھی سے اسٹیمپ لگانی ہو ان کے لیے مہر کی غرض سے پہننے میں خالی جواز یعنی صرف جائز ہی نہیں بلکہ سنت ہے۔ ہاں، تکبر یا زنانہ پن کا سنگار یعنی لیڈیز اسٹائل کی ٹپ ٹاپ یا اور کوئی غرض مذموم یعنی قابل مذمت مقصد نیت میں ہو تو ایک انگوٹھی ہی کیا، اس نیت سے تو اچھے کپڑے پہننے بھی جائز نہیں۔ آگے شیخ طریقت فرماتے ہیں کہ انگوٹھی انہی کے لیے سنت ہے جن کو مہر لگانے یعنی اسٹیمپ لگانے کی حاجت ہوتی ہے، جیسے سلطان و قاضی اور علماء جو فتوے پر انگوٹھی سے مہر کرتے یعنی اسٹیمپ لگاتے ہیں۔ ان کے علاوہ دوسروں کے لیے جن کو مہر لگانے کی حاجت نہ ہو سنت نہیں، البتہ پہننا جائز ہے۔ فی زمانہ انگوٹھی سے مہر کرنے کا عرف یعنی معمول و رواج نہیں رہا، بلکہ اس کام کے لیے اسٹیمپ بنوائی جاتی ہے، لہذا جن کو مہر نہ لگانی ہو ان قاضی وغیرہ کے لیے بھی انگوٹھی پہننا سنت نہ رہا۔ مزید فرماتے ہیں، چاندی کا چھلا خاص لباس زنان یعنی عورتوں کا پہناوا ہے، مردوں کو مکروہ تحریمی ناجائز و گناہ ہے۔ عورت سونے چاندی کی جتنی چاہے انگوٹھیاں اور چھلے پہن سکتی ہے، اس میں وزن اور نگینے کی تعداد کی کوئی قید نہیں۔ تو یہ انگوٹھی سے متعلق چند شرعی مسائل اور مدنی پھول تھے جو امیر اہل سنت نے اپنے رسالے میں بیان فرمائے۔ مرد کے لیے صرف چاندی ہی کی انگوٹھی پہننا جائز ہے، اور چاندی کی بھی صرف ایک ہی انگوٹھی پہننا جائز ہے، اور اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ اس انگوٹھی میں کوئی نگینہ ہو، اور نگینے میں بھی یہ ضروری ہے کہ صرف ایک ہی نگینہ ہو، ایک سے زیادہ نگینہ نہ ہو، اور چاندی کا وزن 4.5 ماشے سے کم ہو۔ انگوٹھی سے متعلق مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے بہار شریعت کا 16واں حصہ اور شیخ طریقت امیر اہل سنت کا یہ مبارک رسالہ 163 مدنی پھول آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ انگوٹھی سے متعلق یہ جو احکامات بیان کیے گئے یہ سب کے لیے یکساں ہے، کسی بھی مرد کے لیے سونے کی انگوٹھی پہننا جائز نہیں، بلکہ سونے کی انگوٹھی پہننے کی ممانت احادیث میں واضح طور پر بیان کی گئی۔ چنانچہ صحیح بخاری کتاب اللباس باب خواتم الذہب میں، اسی طرح مسلم شریف کی کتاب اللباس میں یہ حدیث پاک مذکور ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نہى النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عن 7 کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں 7 چیزوں سے منع فرمایا۔ ان 7 میں سے ایک چیز آپ نے یہ ذکر فرمائی کہ نہانا عن خاتم الذہب، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یعنی مردوں کو سونے کی انگوٹھی پہننے سے منع فرمایا۔ اسی طرح صحیح بخاری کی دوسری روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہ نہا عن خاتم الذہب، یعنی نبی معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی پہننے سے منع فرمایا۔ حدیث مبارکہ میں واضح طور پر مرد کے لیے سونے کی انگوٹھی پہننے کی ممانت ہے۔
آئیے اب ہم ایک روایت سنتے ہیں جس روایت میں اس بات کا بیان ہے کہ حضور علیہ السلام نے اپنے اختیارات کا اظہار کرتے ہوئے ایک موقع پر اپنے ایک غلام، اپنے ایک صحابی کو سونے کی انگوٹھی پہننے کی اجازت مرحمت فرمائی، اور یہ اجازت صرف انہی صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ خاص ہے۔ آج بلکہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے انگوٹھی پہننے سے متعلق وہی احکام ہیں جو بیان کیے گئے۔ کسی مرد کے لیے سونے کی انگوٹھی پہننا جائز نہیں، لیکن حضور علیہ السلام نے اپنے اختیارات کا اظہار کرتے ہوئے اپنے ایک صحابی کو سونے کی انگوٹھی پہنائی۔ چنانچہ مسند احمد بن حنبل میں حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ محمد بن مالک نے کہا کہ رأیت علی البراء خاتما من ذہب، کہ میں نے حضرت سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کو سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے دیکھا کہ لوگ ان سے کہہ رہے تھے لما تختموا بالذهب وقد نهى عنه النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ اے براء بن عازب آپ سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے ہیں، حالانکہ حضور علیہ السلام نے مردوں کو سونے کی انگوٹھی پہننے سے منع فرمایا ہے۔ تو حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا بین نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم ایک مرتبہ بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر تھے، وبین یدیہ غنیمت یقسمھا، کہ حضور علیہ السلام کے سامنے مال غنیمت تھا جو آپ تقسیم فرما رہے تھے۔ سبیٌ وخرسی، یعنی بہت سارے غلام اور مال غنیمت موجود تھا، حضور علیہ السلام اس کو تقسیم فرما رہے تھے۔ حتی بقی ھذا الخاتم، یہاں تک کہ جب حضور علیہ السلام نے سارا مال غنیمت تقسیم فرما دیا تو یہ انگوٹھی جو میں پہنے ہوئے ہوں یہ بچ گئی۔ فرماتے ہیں فرفع طرفہ، حضور علیہ السلام نے اپنی مبارک نگاہوں کو اٹھایا، فنظر الی اصحابہ، اور اپنے صحابہ کی طرف دیکھنا شروع کیا، ثم خفض، پھر حضور علیہ السلام نے اپنی مقدس نگاہوں کو جھکایا، ثم رفع طرفہ فنظر الیہم، پھر حضور علیہ السلام نے اپنی مقدس نگاہوں کو اٹھایا اور صحابہ کرام کی طرف دیکھنا شروع کیا۔ صحابی رسول فرماتے ہیں ثم خفض، پھر حضور علیہ السلام نے اپنی مقدس نگاہوں کو جھکایا، ثم رفع طرفہ، پھر حضور علیہ السلام نے اپنی نگاہوں کو اٹھایا، فنظر الیہم، اور اپنے صحابہ کو دیکھنا شروع کیا، ثم قال، پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ای برا، اے برا، فجئتہ حتی قعدت بین یدیہ، میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آپ کی بارگاہ میں آپ کے سامنے بیٹھ گیا۔ فاخذ الخاتم، حضور علیہ السلام نے وہ سونے کی انگوٹھی لی، وقبض علی کرسوعی، اور میری کلائی کو تھاما، ثم قال، پھر ارشاد فرمایا خذ، اے برا یہ انگوٹھی لو، البس ما کساک اللہ ورسولہ، اور پہن لو وہ جو تمہیں اللہ اور اس کا رسول پہنا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ قال وکان البراء یقول، راوی کہتے ہیں کہ براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے فرماتے تھے، کیا فرماتے تھے کہ کیف تأمرونی ان اضع ما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البس ما کساک اللہ ورسولہ۔ سبحان اللہ، یعنی براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے فرماتے، کیونکہ آپ سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے، لوگوں نے اس پر اعتراض کیا، لوگوں نے کہا کہ اے براء، حضور علیہ السلام نے تو مرد کو سونے کی انگوٹھی پہننے سے منع کیا ہے، آپ سونے کی انگوٹھی کیوں پہنے ہوئے ہیں؟ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ واقعہ ذکر فرما کر کیا فرمایا؟ آپ کے الفاظ ہیں کہ تم مجھے کیسے حکم دیتے ہو کہ میں اس انگوٹھی کو اتار دوں جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ پہن لے جو کچھ تجھے اللہ اور اس کا رسول پہنا رہا ہے۔ سبحان اللہ، یہ مسئلہ ساری امت کے لیے عام ہے کہ مرد کے لیے سونے کی انگوٹھی پہننا ناجائز ہے، لیکن حضور علیہ السلام نے شریعت کے احکامات میں بھی اپنے اختیارات کا اور اپنی قدرت کا اظہار کرتے ہوئے اپنے غلام سے فرمایا البس ما کساک اللہ ورسولہ، کہ اے برا یہ سونے کی انگوٹھی پہن لو اور یہ انگوٹھی تمہیں اللہ اور اس کا رسول پہنا رہے ہیں۔ ابن ابی شیبہ نے صحیح سند کے ساتھ ابو اسحاق اسفرائینی سے روایت کی، فرماتے ہیں رأیت علی البراء خاتما من ذہب، یعنی میں نے براء رضی اللہ تعالی عنہ کو سونے کی انگوٹھی پہنے دیکھا۔ تو یہاں سے حضور علیہ السلام کے اختیارات کا
واضح طور پر اظہار ہوتا ہے کہ شریعت کا عمومی حکم یہ ہے کہ مرد کے لیے سونے کی انگوٹھی پہننا ناجائز ہے، چاندی کی ایک انگوٹھی پہننا جائز ہے، لیکن ان شرائط کے ساتھ جو بیان کی گئی۔ لیکن برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے یہ خصوصیت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عام حکم سے حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کو مستثنا اور الگ اور خاص فرما دیا اور آپ کے لیے سونے کی انگوٹھی پہننے کو جائز قرار دیا۔ سبحان اللہ، برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ نے بظاہر سوال نہیں کیا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بغیر مانگے آپ کو عطا فرمایا اور آپ کو یہ اعزاز بخشا کہ ساری امت میں برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے مرد ہونے کے باوجود سونے کی انگوٹھی پہننا روا ہوا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس عطا کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بغیر سوال کیے، بغیر مانگے اتنا عطا کرتے ہیں، اپنے غلاموں کو اتنا نوازتے ہیں کہ آپ کے غلام، آپ کے امتی آپ کی عطاؤں میں سراپا ڈوبے ہوئے ہیں۔ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کر کے کچھ مانگا جائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سوال کرنے پر، مانگنے پر جو عطا فرمائیں گے وہ کسی کی سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا کہ بغیر مانگے اتنی عطائیں ہیں کہ سراپا نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مانگنے پر جو عطا ہوگا اس کی ادراک اور اس کی سمجھ کس کو ہوگی۔ اعلیٰ حضرت اسی بات کو اپنے شعر میں یوں بیان فرماتے ہیں، بے مانگے دینے والے کی نعمت میں غرق ہے، مانگے سے جو ملے کسے فہم اس قدر کی ہے، مانگے سے جو ملے کسے فہم اس قدر کی ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آئندہ سلسلے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اور کمالات، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اختیارات پر مشتمل چند اور احادیث آپ کی گوش گزار کی جائیں گی۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ خدا ہر جس کی ہر بات وحی خدا، اس کی نافذ حکومت لاکھوں